شاہ جی اور احرار میں گل اور بلبل کا رشتہ تھا۔ جس طرح خطابت کے بغیر شاہ جی کا تصور نہیں، اسی طرح شاہ جی کی نفی سے احرار کی تاریخ نصف رہ جاتی ہے۔ دونوں میں جسم اور جان کا تعلق تھا۔ تحریک احرار بڑے ہی گہرے تجزیے کی مستحق ہے۔ جتنا گرد و غبار تاریخ احرار پر ڈالا گیا، غالباً اس دور کی کوئی اور تحریک اتنی خاک بسر نظر نہیں آتی۔ ان پر رسوائی کی منو مٹی ڈالی گئی، وہ دب گئے لیکن مٹے نہیں۔ انہوں نے قلم کے اس دور کو بھی زباں کا دور سمجھا۔ ان کا خلاصہ گفتار یہ تھا کہ حال پر جھنجھلائیں، مستقبل کے خواب دیکھیں اور ماضی کے گیت گائیں۔ ان کی مثال ان معماروں کی طرح تھی جو عمارت تو کھڑی کرتے ہیں لیکن اس میں رہ نہیں سکے۔ جماعت احرار کو پرکھنے کے لیے کئی ترازوؤں کی ضرورت ہے۔ احرار کون ہیں؟ انہوں نے کیا کیا کیا؟ ان کے مثبت اور منفی کارنامے کیا ہیں؟ ان سب سوالوں کے متعلق ہم جانیں گے جماعت احرار کی اس سیریز میں۔ احرار کے متعدد بڑے رہنماؤں کے نام ہندوستان کے ہر گوشے تک پہنچا اور انہیں ایک گونا شہرت بھی حاصل ہوئی، لیکن وہ قائد اعظم مہاتما گاندھی جیسا مقام حاصل نہ کر سکے۔ بالفاظ دیگر، وہ اپنے تمام کمالات کے باوجود ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کی صف اول میں نہ تھے۔ ان کا اثر پنجاب تک محدود رہا۔ اس کے علاوہ سرحد کے 2-3 ضلعوں، ریاست بہاولپور، دہلی کے قرب و جوار اور یوپی کے بعض بڑے شہروں میں بھی مقبول تھے، لیکن ان کی تحریک یا تنظیم کے ثمرات پنجاب ہی میں تھے۔ ان کے نام اور کام کا تذکرہ کیے بغیر پنجاب کی سیاسی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، لیکن اس کی 2 صورتیں ہیں۔ شہروں اور قصبوں میں وہ ایک سیاسی تحریک کی حیثیت رکھتے تھے اور دیہات میں ایک تبلیغی جماعت کے طور پر رسوخ حاصل تھا۔ پنجاب کو برطانوی سلطنت میں جو مقام حاصل تھا، اس مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اس پنجاب کی داستان ہے جو برطانوی سلطنت کی شہ رگ تھا۔ اس دور میں انگریزوں نے پنجابی عوام سے بڑے بڑے فائدے حاصل کیے۔ برطانوی سلطنت کو وسیع اور مضبوط بنانے میں اس صوبے کے سپاہیوں نے مخیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ جتنا بہادر اور سستا سپاہی پنجاب سے ملتا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ غرض برطانوی ہندوستان کی غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے جو کارنامے اس صوبے کے بڑے بڑے خاندانوں نے سر انجام دیے، اس سے انگریزی مفاد کو بڑی تقویت پہنچی۔ اس دور میں جب تحریک خلافت کا زور و شور تھا، جو کہ ترکی کی خلافت کے حق میں آزادی کی ایک تحریک تھی، آخر کار وہ تحریک جب ناکام ہوئی اور تحریک ریشمی رومال بھی ناکام ہوئی، جس کو ہم تحریک ریشمی رومال سیریز میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اسی مسئلے کے پیش نظر انگریز خوف زدہ تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کو کیسے ہمیشہ کے لیے پارا پارا کر دے، اور پنجاب میں تو وہ اس اتحاد کو متلقن نہ چاہتے تھے، بلکہ ان کو یہاں کسی آزاد خیال سیاسی تحریک کا وجود بھی گوارا نہ تھا۔ وہ سیاستاً پنجاب کو برطانوی ہندوستان کی سرحد سمجھتے تھے۔ انہوں نے پنجاب کو فوجی صوبہ بنا ڈالا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انگریز نے صوبہ پنجاب میں نہ تو کسی مسلمان لیڈر کا اثر بڑھنے دیا اور نہ انقلابی قیادت ہموار ہونے دی، اور پنجاب میں ہندو مسلم مسئلے کے علاوہ تیسرا مسئلہ سکھوں کا بھی اٹھایا، جس سے فرقہ واریت عام ہو گئی۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے مختلف مہرے کام کر رہے تھے جو کہ انتہائی خطرناک تھے۔ سب سے پہلے انگریز نے بڑے بڑے زمیندار پیدا کیے جن کو اپنے علاقوں میں خود مختاری حاصل تھی۔ پھر مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے روایتی پیروں کی مزید گدیاں پیدا کی گئیں۔ میں اس بات کو دوبارہ دہراتا ہوں، پھر مسلمانوں پر قابو پانے کے لیے روایتی پیروں کی مزید گدیاں پیدا کی گئیں اور مسلمانوں پر تعلیمی دروازے بھی بند رکھے گئے۔ مسلمانوں کو نوکریوں سے محروم رکھا گیا، صرف انگریز کے دل دادا ہی کلرک اور سپاہی بھرتی ہو سکے۔ ملا کا دین فی سبیل اللہ فساد بنا دیا گیا، اور مسلمان غدار جاسوس بھی پیدا کیے گئے جو قومی تحریکوں کے خلاف جاسوسی کیا کرتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ ضلع میاں والی کی ایک تحصیل میں شاہ جی پہلی دفعہ تقریر کے لیے گئے تو کسی مسلمان نے اپنے ہاں نہ ٹھہرایا۔ ایک ہندو نے رات گزارنے کے لیے جگہ دی تو اسے گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ تنگ آ کر بھاگ نکلا، بعد میں اس کے مکان کو بھی آگ لگا دی گئی۔ جس صوبے کا یہ حال ہو، اس میں کسی ایسی تحریک کی بنیاد رکھنا جس کی باغ دوڑ شہر کے ادنا متوسط طبقے کے ہاتھ میں ہو اور جو اینٹی برٹش ذہن بھی رکھتا ہو، ایک دلیرانہ اقدام تھا جس کے عواقب و نتائج کا صحیح اندازہ غالباً اس گروہ کو بھی نہ تھا۔ احرار کسی خاص فکری تحریک کے مظہر نہ تھے، مگر ایجیٹیشن اور پروپیگنڈا رچانے کے فن میں بے مثال تھے۔
انہوں نے رضائے الہی کے جذبے سے بے مثال قربانیاں دیں، حتیٰ کہ اپنی عمروں کا بیشتر حصہ جیلوں میں کاٹ دیا۔ نہ وہ کانگریس کے اتحادی بن سکے اور نہ ہی مسلم لیگ کے۔ جب وہ برطانوی حکومت کے خلاف کانگریس کے ذہن کی تائید کرتے تو مسلمان بدکتے، اور جب مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تو کانگریسیوں کو ناگوار گزرتا۔ الغرض انگریز، ہندو اور مسلمان تینوں اپنے دوائر میں ان کے خلاف تھے۔ تحریک کشمیر سے لے کر تحریک ختم نبوت تک پرجوش عوامی تحریکات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، جس کے تمغوں سے مجلس احرار اسلام کا سینہ مزین ہے۔ عوامی سطح پر مسلمانوں کو آزادی کی تحریک کے لیے بیدار کرنا احرار رہنماؤں کا ہی کام تھا۔ مغل پورہ میں ختم نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے کپور تلہ کے کسانوں کا ریاست بہاولپور میں اسلامی جماعتوں کو ابھارنا ہو، چاہے مدح صحابہ کی تحریک چلانی ہو، غرض ہر جگہ انگریزوں کے ناک میں دم کرنے والے احرار ہی تھے۔ مغل پورہ میں ایک حادثہ ہوا۔ ایک انجینئرنگ کالج تھا جس کا پرنسپل ایک انگریز تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک آدھا توہین امیز جملہ کہہ دیا۔ اس پر مسلمان طلباء نے ہڑتال کر دی، معاملہ پبلک میں آ گیا۔ مغل پورہ سے دور موچی دروازے کے بہر ایک جلسہ عام ہوا۔ شاہ جی نے جلسہ عام کو خطاب کیا تو سحر کا عالم چھا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ مغل پورہ روانہ ہو گئے اور کالج کا محاصرہ کر لیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج شروع کیا، جس سے 20 نوجوان زخمی ہو گئے۔ آخرکار اسی شام ہی پرنسپل نے معافی مانگ لی تو یہ قصہ اختتام پذیر ہوا۔ کپور تھلہ میں کسانوں کی زبوں حالی اور مسلمانوں کی پسماندگی کے خلاف بھی ایک تحریک چلائی گئی۔ اس میں بھی احرار سرگرم ہوئے۔ مسلمان یہاں اکثریت میں تھے، لیکن اوقاف کا مال غیر مسلموں سے کم دیا جاتا۔ مساجد کے ساتھ بھی غیر اخلاقی رویہ برتا جاتا کہ ریاست کا حکمران سکھ مہاراجا تھا۔ اس پر جب احرار نے تحریک شروع کی تو مہاراجا نے مسلمان اور غیر مسلمانوں میں تصادم کروا دیا۔ پولیس والوں نے گولیاں چلائیں تو کئی مسلمان شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے اور تقریباً 450 کے قریب گرفتار بھی کر لیے گئے۔ لیکن اس تحریک نے عوام میں عزت نفس کا احساس اجاگر کر دیا۔ ریاست بہاولپور ایک اسلامی ریاست تھی، اس کے باوجود بھی مسلمان عوام کی حالت دردناک تھی۔ احرار نے اس علاقے کی نمائندہ جماعتوں حزب اللہ اور جمعیت المسلمین کو ابھارا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے مطالبات کی بات چلائیں۔ بالآخر انہی کی کاوشوں سے وہاں کے قوانین میں تبدیلی لائی گئی، جس سے مسلمانوں کو سکون کا سانس ملا۔ اب ہم بات کرتے ہیں احرار کی ایک بڑی تحریک کے بارے میں، تحریک مدح صحابہ۔ تحریک مدح صحابہ اس طرح شروع ہوئی کہ شاہ جی لکھنؤ میں تقریر کر رہے تھے اور تقریر میں خلفائے راشدین کا ذکر کیا تو حاضرین میں سے آواز آئی، شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شاہ جی نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ بتایا گیا لکھنؤ میں مدح صحابہ ممنوع ہے۔ 1904 تک شیعہ سنی قضیہ نہ تھا، مگر اس کے بعد کسی شیعہ نے فتنہ جگایا تو 2 کربلائیں قائم کی گئیں، سنیوں کی کربلا اور شیعوں کی کربلا۔ سنیوں کا لکھنؤ میں غلبہ تھا تو ان کے جلوسوں کی رونق بھی دیدنی تھی۔ 1908 میں شیعوں نے گورنر یوپی سے شکایت کی کہ سنیوں کا جلوس روکا جائے اور خلفائے راشدین کی مدح نہ ہو، اس طرح ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ گورنر نے تحقیقات کے باوجود بھی اس ترمیم کا اضافہ کیا کہ کسی بھی پبلک مقام پر ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم کی مدح نہ کی جائے۔ اس کے 28 برس بعد 1936 میں ایک شیعہ سٹی مجسٹریٹ نے سنیوں کی دل آزاری کی۔ اس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنے اور اس میں مدح صحابہ پڑھنے کی ممانعت کر دی۔ اس کے بعد پہلی دفعہ جن 3 صاحبوں کو مدح صحابہ کے جرم میں پکڑا گیا وہ مجلس احرار کے کارکن تھے۔ اس گرفتاری سے عوام مشتعل ہو گئے اور سول نافرمانی شروع ہو گئی اور کئی ہزار مسلمانوں کو مدح صحابہ کے جرم میں جیل ڈال دیا گیا۔ لکھنؤ میں 80,000 سنی اور 20,000 شیعہ رہتے تھے۔ شیعوں کے سال بھر میں 144 جلوس نکلتے، لیکن سنیوں کا ایک جلوس بھی نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ 1937 کو یوپی گورنمنٹ نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں سنیوں کے مدح صحابہ کے حق کو تسلیم کیا، لیکن معاملہ عملاً جوں کا توں رہا۔ مقامی احرار نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلسہ کرنا چاہا تو احرار کے باشندوں کو پھر پکڑ لیا گیا۔ اس شرارت کا سرغنہ وہی شیعہ ابو طالب نقوی تھا۔ احرار رہنماؤں میں مولانا مظہر علی اظہر شیعہ تھا۔ انہوں نے تحریک مدح صحابہ کے نام پر ایک کتاب لکھی۔ مظہر علی نے کہا
اگر ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے نام اتنے برے ہوتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر نہ رکھتے۔ یہ شیعوں کی زیادتی ہے کہ وہ کربلا کے شہداء میں ان کا نام نہیں لیتے، حالانکہ 72 کے قافلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے ابو بکر و عمر علی رضی اللہ عنہم کربلا ہی میں شہید ہوئے۔ جب یہ بات انہوں نے سٹیج پر کہی تو سامنے سے آواز آئی، مظہر علی شیعہ ہو کر کیا کہہ رہے ہو؟ جواب دیا، وہی کہہ رہا ہوں جو حق ہے، میرے پاس مولا علیہ السلام کی سند ہے۔ آخر کار اس تحریک مدح صحابہ کے لیے مجلس احرار کی قربانیاں رنگ لائیں۔ 1939 کو مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ سے لکھنؤ تشریف لائے تاکہ اس مسئلے کو حل کریں اور مسلمانوں کی آزادی کی راہ ہموار کریں۔ انہوں نے 7 دن تک مختلف شیعہ سنی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ حضرات نے تبرئے کے جلوس نکالنا بند کر دیے اور مجلس احرار کے باشندوں کو بھی رہا کر دیا گیا۔ احرار کے عظیم کارناموں میں تحریک کشمیر بھی شامل ہے۔ یہ تحریک کشمیر کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کیا عمل دخل تھا؟ یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ بتائیں گے آپ کو مجلس احرار کی اس سیریز کی اگلی قسط میں، لیکن پہلے آپ ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔